اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیج رہے ہیں، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، امرہم، ایک معاملے پر، وہم یمکرون، اور وہ سازشیں کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس، اس کے باوجود اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، اگر آپ چاہتے بھی ہوں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ دراصل اس واقعے کے شروع میں ایک بات گزری تھی، اس سے قبل آیات میں تقریباً واقعہ مکمل ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک سوال رکھا گیا تھا جو یہود کی طرف سے تھا، اور یہود نے مشرکین مکہ کو بتایا تھا کہ تم حضور سے یہ سوال کرو کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ تو کنعان کے رہنے والے تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اب ظاہر ہے کہ یہود اس بات کو سمجھتے تھے، بلکہ ہر دوست، ہر دشمن اس بات کو سمجھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کسی چیز کو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، اور آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، اور کوئی آپ کو یہ باتیں نہیں بتاتا۔ چنانچہ جب سوال کیا جائے گا تو حضور علیہ السلام اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہمیں موقع مل جائے گا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں جھوٹی ہیں، آپ کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے۔ یہ سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں سورہ یوسف کی صورت میں نازل فرما دیا، واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبروں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ یہ کیسے بنی اسرائیل کنعان سے مصر پہنچے، جس کی مختصر یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے پہنچے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بغض کرتے ہوئے اور سازشیں کرتے ہوئے، جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے کہ اے نبی آپ تو نہیں تھے جب وہ کسی ایک معاملے پر جمع ہو کر سازشیں کر رہے تھے۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ تھا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کو کنویں میں کیسے ڈالیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو تعبیر ہے، چاہے والد صاحب کو خواب بتایا، والد نے منع کیا، بہرحال بات کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتی ہے، تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم یوسف کی اس تعبیر سے بچ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا ماتحت نہ ہونا پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ساری تدبیر چلائی، کنویں میں ڈال دیے گئے، بکتے بکاتے مصر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد جو ہے عزیز مصر کے ہاں رہنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جیل میں چلے گئے، اور وہاں سے پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر بادشاہ بن گئے۔ پھر قحط پڑا، لینے کے لیے بھائی اور گھر والے بھی آئے، اور آخر کار ان کو یہاں پر بلا لیا گیا۔ اس طرح سے مصر میں یہ لوگ پہنچے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات تھی، ورنہ حضور علیہ السلام کو یہ بات پتہ نہ چلتی، گویا کہ آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اب جب یہ بات ذکر کر دی، حضور علیہ السلام بڑے پر امید تھے کہ میں نے ساری بات بتا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں، اب تو یہ مشرکین ایمان لے آئیں گے، یہ یہود مسلمان ہو جائیں گے، لیکن افسوس یہ لوگ ایمان نہ لائے، اور اسی بات کو ذکر کیا کہ آپ چاہتے بھی ہوں تو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جو سچی طلب لے کر سوال کرتا ہے جواب مل جائے تو ایمان لاتا ہے، لیکن جو سازش کے انداز میں
کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیا کرتا۔ حالانکہ آپ کا معاملہ کیا ہے؟ وما تسألہم علیہ من اجر، حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آپ تبلیغ کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے کرتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتے، تبلیغ کرتے ہیں کوئی تنخواہ نہیں لیتے۔ اور یہی بات جتنے کام آپ کیا کرتے تھے، لوگوں کے فیصلے کرتے، نماز پڑھاتے، اور اسی طرح سے لوگوں کو تعلیم دیتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے، لوگوں کے کاموں کے لیے جاتے، آپ کسی بھی اعتبار سے ان چیزوں کی تنخواہیں نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس سے پہلے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، کھڈیاں لگا رکھی تھیں، سوتر لے کر آتے اور اس سے لوگ ورکر جو ہیں وہ کام کرتے اور کپڑا بناتے۔ اس کے بعد جب کپڑا بن جاتا تھان اپنے کندھے پر رکھتے اور مارکیٹ پہ جا کر سیل کر دیتے۔ جب خلیفہ بن گئے، اب خلافت کی ذمہ داریاں آ گئیں، اب نماز کی ذمہ داری آ گئی، اب جمعہ کی ذمہ داری آ گئی، اب لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ تو لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو تم نے مجھے خلافت دی ہے، اب بات یہ ہے کہ یا تو میرے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کرو یا خلافت کسی اور کو دے دو، اس لیے کہ میں نے اپنے گھر کا نظام چلانا ہے۔ چنانچہ مل کر لوگوں نے بیت المال سے مال جو ہے مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پھر مقرر کیا گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ بہرحال فرمایا کہ لوگوں کے معاملات، یہ تبلیغ جو ہے اس پر کوئی بھی اجرت نہیں لیتا، اور آج تک الحمدللہ تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، صرف گھر سے باہر نہیں، پاکستان سے باہر نہیں، پوری دنیا تک کے سفر کرتے ہیں، کروڑوں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، صرف اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، ایک روپیہ کہیں سے نہیں لیتے، اپنے گھر سے لگاتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ سنت آج تک جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی، ان لوگوں کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔